اسی قسم کا شرک فی ذات جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے دنیا کے ایک اور بڑے مذہب میں، یعنی کرسچینٹی میں۔ دیکھیں دنیا میں دو قسم کے مذاہب ہیں، ایک وہ ہیں جو مین میڈ ہیں، جو انسانوں نے بنائے۔ مین میڈ مذاہب میں سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ ہندو مت ہے، ٹھیک ہے، تقریباً ورلڈ پاپولیشن کا میرے خیال میں 14-15% ہوں گے ہندو۔ اور جو تو سیمیٹک ریلیجن ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم خدائی مذہب ہیں، یا جو کسی کتاب پہ بیلیف رکھتے ہیں، کسی جو ہے وہ رسول کو مانتے ہیں، اس کے فالوور ہیں، تو ان میں سب سے بڑا پاپولیشن کے اعتبار سے جو مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے۔ تو کرسچینٹی میں بھی آپ کو شرک فی ذات ملتا ہے۔ کس طرح سے؟ ان کے ہاں ایک عقیدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں تثلیث کا عقیدہ، ٹرینٹی کا عقیدہ۔ ٹرینٹی کا عقیدہ کیا ہے؟ ٹرینٹی یا تثلیث کا مطلب ہے ایک خدا میں 3 اشخاص، ٹھیک ہے، یعنی ایک خدا میں 3۔ اچھا یہ بات جو ہے نا تھوڑا سمجھنا ضروری ہے کہ جب آپ کرسچین سے کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہم توحید کے قائل ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم توحید کے قائل ہیں، ہم شرک کے قائل نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ایک میں 3، تثلیث کا مطلب ہے ایک میں 3 اور 3 میں 1، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو فلاسوفائز کرتے ہیں۔ نظریاتی اعتبار سے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے۔ کرسچینز کبھی بھی نہیں کہتے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شرک تو تب ہو جب ہم جو ہے وہ 3 علیحدہ علیحدہ خدا مانتے ہوں۔ تو ہم 3 علیحدہ علیحدہ خدا نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تینوں ایک ہیں، تینوں ایک ہیں، تو ہم ایک ہی خدا کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں توحید فی التثلیث۔ مطلب ہم اگر عربی میں اس کے لیے کوئی ٹرم وضع کریں سمجھنے کے لیے، جن لوگوں کی عربی اچھی ہے، توحید فی التثلیث، یعنی ہماری تثلیث جو ہے ٹرینٹی، وہ اصل میں توحید ہے، وہ اصل میں مونوتھیزم ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے، جب پچھلی قومیں بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، انجیل جو ہے وہ خود قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب تھی، تو اب پچھلی قوموں کو بھی دیکھیں شیطان نے دھوکہ لگایا اور ان کو ڈی ٹریک کیا، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ توحید پہ نہیں ہے، حقیقت میں وہ توحید پہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کی فالوور قوم یا وہ قوم کہ جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، ان کو بھی شرک کے معاملے میں دھوکہ لگ سکتا ہے، اور وہ شرک اکبر کا ارتکاب کر سکتے ہیں، ایسا شرک جس سے انسان دار اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے۔ تو اب عیسائی یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کتاب میں لکھا ہے ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہمارا دین دین توحید ہے، باقی آپ کہتے ہو کہ شرک ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ تعویل کر رہا ہے تو تعویل تو یہود کے پاس بھی ہے، تعویل تو آپ دیکھیں گے کہ عیسائیوں کے پاس بھی ہے، اور ایون کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ تعویل ہندوؤں کے پاس بھی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے پروفیسر ساجد میر صاحب کی، عیسائیت تجزیاتی مطالعہ۔ تو پروفیسر ساجد میر صاحب جو ہے یہاں ہیسٹنگ کی مشہور اور مقبول جو بائبل کی ڈکشنری ہے اس کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ تثلیث کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ Trinity, the Christian doctrine of God as existing in 3 persons and 1 substance. ٹھیک ہے، تثلیث کیا ہے؟ خدا کے بارے میں عیسائیوں کا نظریہ کہ وہ 3 اقانیم، 3 persons، مگر واحد جوہر، 1 substance کی حیثیت میں وجود رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سبسٹنس 1 ہے، سبسٹنس 1 ہے، اس لیے جو ہے ہم اس کو توحید کہہ رہے ہیں۔ سبسٹنس 1 ہے، جوہر 1 ہے، لیکن پرسنس 3 ہے۔ تو چونکہ جوہر 1 ہے تو اس لیے ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم توحید کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کو جو ہے وہ مزید انہوں نے کھولا ہے آگے چل کے، اس کو ذرا سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں میں اس حوالے سے کیا نقطہ نظر پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس سے ملتا جلتا کوئی نقطہ نظر تو نہیں پایا جاتا، جیسا کہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رکھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تعریف میں اس طرح سے مبالغہ نہ کرو جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ میرے بارے میں بس یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں میری امت بھی میری محبت میں، اب ظاہری بات ہے عیسائیوں نے محبت میں کی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کو دشمنی میں تھوڑا بنایا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایسا کیا ہے نا. تو یہ سارے کانسیپٹس جو غلو کیا انہوں نے، تو اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے اور خود خدا نے جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جس طرح تبصرہ کیا ہے، عیسائیوں کے عقیدے کو جس طرح سے رد کیا ہے اور اسے کفر قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ ایسا عقیدہ رکھنے پہ جنت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے، تو اس سے لگتا ہے کہ اب ظاہری بات ہے جو انہوں نے تعویلیں کی ہوئی ہیں قرآن نے، اللہ نے وہ تعویلیں نہیں قبول کی، تو گویا بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ تعویلیں قبول نہیں کرتے. تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو تعویل کی غلطی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی تعویل قبول کر لیں. اگر تعویل کی غلطی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی قبول کرتے تو پھر عیسائیوں کی بھی قبول ہوتی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں وہ کس طرح سے تعویل کی غلطی میں مبتلا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جی اٹ ہولڈس دیٹ وائل گاڈ از فلی ون ہی از آلسو تھری. ٹھیک ہے، کہ خدا جو ہے وہ ایک ہے لیکن وہ تین بھی ہے. فرام دی اسٹینڈ پوائنٹ آف کرسچینس orthodoxy, it is important not to water down the Trinity by interpreting it as referring to three roles of a single person. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنگل پرسن کے 3 رولز ہیں، اس طرح سے آپ اس کی حیثیت کم کر دیں گے. As a man many simultaneously be a son, a husband and a father. جیسے آپ یوں کہیں کہ یہ ایک بندہ جو ہے وہ باپ بھی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بھائی بھی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ خاوند بھی ہے، تو یہ مراد نہیں ہے، یہ ان کی مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ 3 رولز ہیں، ایک بندے کے 3 رولز ہیں، یہ کرسچینس کی مراد نہیں ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ ایک وقت میں ایک شخص، ایک مرد باپ بھی ہو سکتا ہے، بیٹا بھی ہو سکتا ہے، بھائی بھی ہو سکتا ہے. یہ مراد نہیں ہے ان کی ٹرینٹی سے. ان کی مراد کیا ہے اس کو سمجھیں. ایز دی Athanasian creed put the matter, we worship one God in Trinity and Trinity in unity, neither confounding the persons nor dividing the substance. ٹھیک ہے، نہ ہم تینوں کو ایک بناتے ہیں نہ تینوں کو ہم تقسیم کرتے ہیں. اس کی اردو ترجمہ بھی دیکھ لیں. یہ عقیدہ اس دعویٰ کا اظہار ہے کہ خدا مکمل طور پر واحد بھی ہے اور تین بھی. ٹرینٹی کا عقیدہ کیا ہے کہ خدا مکمل طور پر واحد بھی ہے اور تین بھی. عیسائی راسخ عقیدگی نقطۂ نظر سے یہ بات ضروری ہے کہ نظریہ تثلیث کو اس طرح کی تعبیر سے نرم نہ کیا جائے کہ اس سے مراد ایک واحد ہستی یا اقنوم ہے جس کی 3 مختلف حیثیتیں ہیں، جس طرح کہ کوئی شخص بیک وقت بیٹا، خاوند اور باپ ہو سکتا ہے، جیسا کہ اتھناسس کے عقیدہ میں بیان کیا گیا. ہم خدا کی عبادت توحید فی التثلیث اور تثلیث فی التوحید کی عقیدہ سے کرتے ہیں، نہ تو ہم مختلف اقانیم آپس میں ملاتے ہیں، یعنی وہی پرسنس کہہ لیں، اور نہ ان کے جوہر کو تقسیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایک میں 3، 3 میں 1، وہ کہتے ہیں وہ 3 بھی اصل میں ایک ہے، 3 بھی اصل میں ایک ہے. اچھا، اس میں ویکیپیڈیا والے نے ایک بڑی اچھی امیج بنائی ہے ان کے عقیدہ تثلیث کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم اس امیج کو ایک نظر دیکھ لیں تو اس سے بات جو ہے وہ کافی کلیئر ہو سکتی ہے. یہ ٹرینٹی جو ہے وہ ویکیپیڈیا میں جو ہے، انسائکلوپیڈیا میں ٹرینٹی کی انٹری ہے. تو اس میں یہ دیکھیں، یہ جو امیج آپ کو اب نظر آ رہی ہے، دی فادر از ناٹ دی سن، دی سن از ناٹ دی ہولی اسپرٹ، دی ہولی اسپرٹ از ناٹ دی فادر. یعنی 3 خدا ہیں، ایک باپ، ایک بیٹا. ٹھیک ہے، باپ سے مراد تو مطلب وہی جسے ہم خدا کہتے ہیں، بیٹے سے مراد وہ حضرت عیسیٰ لے لیتے ہیں. دی ہولی اسپرٹ، ہولی اسپرٹ روح القدس. اس میں ان کا اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. خیر بہرحال اس میں ہم جب عیسائیت پہ کوئی لیکچر دیں گے تو اس وقت ڈیٹیل میں جائیں گے. تو ٹرینٹی یعنی 3 خداؤں سے ان کی کیا مراد ہے. ٹھیک ہے، ایک باپ، ایک بیٹا، اور پھر باپ اور بیٹے کے درمیان جو کنیکشن ہے، آسان الفاظ کے لیے آپ یوں کہہ لیں، دی ہولی اسپرٹ. ٹھیک ہے، تو وہ بھی خدا ہے. دی فادر از ناٹ دی سن، دا سن از ناٹ دی ہولی اسپرٹ، دی ہولی اسپرٹ از ناٹ دی فادر، ہولی اسپرٹ روح القدس. ٹھیک ہے، God is the Son, God is the Holy Spirit, God is the Father. تینوں ایک نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور تینوں جو ہے وہ خدا بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو تینوں ایک نہیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ 3 مختلف حیثیتیں ہیں ان کی، اور تینوں ایک ہیں. کس معنی میں؟ کہ سبسٹنس ایک ہے، سبسٹنس ایک ہے، جوہر ان کا ایک ہے. اچھا، اب اس کو میں اگر مزید آسان کر دوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے، جیسے وہ تورات میں آپ دیکھیں تو شروع میں کتاب پیدائش ہے جس میں کریشن کا تذکرہ ہے.
اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے تخلیق کیا، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر اس طرح سے آدم اور حوا کو اور جنت میں رکھا، اور یہ اسی طرح سے بائبل میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ ہے، تو اس میں آپ کو تذکرہ ملتا ہے۔ تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی روح کا تذکرہ ہے اس میں، اور خدا کے جو ہے وہ کلام کا تذکرہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ورڈ آف گاڈ، اس کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا۔ اصل میں کرسچینٹی کا یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے نا، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پہنچا ہے۔ شروع میں یہ کانسیپٹ یہی تھا جسے لوگوس کا عقیدہ کہتے ہیں۔ لوگوس کا عقیدہ کیا تھا کہ لوگوس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ، یعنی حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ جیسے دیکھیں میں گفتگو کر رہا ہوں، میں کلام کر رہا ہوں، تو جب میں الفاظ بول رہا ہوں تو میرا کلام کدھر جا رہا ہے؟ ہوا میں تحلیل ہو رہا ہے۔ اب سائنس اس بات پہ بھی گفتگو کر رہی ہے کہ آپ یہ جو الفاظ ہیں ان کو واپس لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہیں جا کے ختم نہیں ہوتے، بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ تو خدا کا جو کلام ہے، اللہ نے جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے کن کہا، ٹھیک ہے، تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ خدا نے کن کہا اور اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ خدا کے کلمہ کن نے ہی عیسیٰ کی صورت اختیار کر لی۔ تو عیسیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ ورڈ آف گاڈ ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ تھوڑا باریکی سے غور سے ذرا سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ سے تو تخلیق نہیں ہوئی، مطلب ان کے والد تو نہیں تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، یہ تو قرآن میں بھی ہے، بن باپ کے ان کی تخلیق ہوئی، اور اللہ نے بھی قرآن مجید میں ان کو کلمۃ اللہ کہا ہے، اللہ کا کلمہ۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے کن کہا اور اس سے عدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کی تخلیق ہو گئی، کریشن ہو گئی، نتھنگنس سے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کا کلمہ ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ کے کلمہ اور کلام نے ہی عیسیٰ کی صورت اختیار کر لی۔ تو اللہ کا جو کلام ہے اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے وہ اللہ کا غیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ اللہ کی صفات نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ اب جن لوگوں نے جو ہے وہ ہمارے ہاں کلام پڑھا ہوا ہے تو ان کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ بیسیکلی دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ کرسچین تھیالوجی بھی ہے، عیسائی جو ہے وہ الہیات کا پورا ایک نظام ہے، ان کے ہاں فلاسفرز ہیں، جیسے ہمارے متکلمین ہیں ان کے ہاں بھی ہیں، تھیالوجسٹ ہیں۔ کرسچین تھیالوجی باقاعدہ یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے پروفیسرز ہوتے ہیں، تو وہ ایسے نہیں بڑے سادہ طریقے سے اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، ایسے نہیں بناتے۔ وہ تو قرآن نے بھی کہا وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی بیوی نہیں ہے، تو جب اللہ کی بیوی نہیں بنائی تو بیٹا کیسے ہو گیا؟ تو ساری بات ہے، انہوں نے ایسے نہیں بنایا نا، انہوں نے یہی کہا ہے کہ عیسیٰ جو ہے نا یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے، اللہ نے کلمہ کن کہا، تو اللہ کا کلمہ کن جو ہے، جو اللہ کا کلام تھا وہی عیسیٰ کی فارم میں آ گیا، ٹھیک ہے، اسی نے عیسیٰ کی فارم اختیار کر لی۔ تو اب ہم عیسیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے اپنے سبسٹنس میں، یہ کیا ہے عیسیٰ اپنے سبسٹنس میں کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اپنے سبسٹنس میں اللہ کا کلمہ کن ہے۔ تو اللہ کا کلمہ کن جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کا غیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اللہ کی ذات سے علیحدہ نہیں قرار دے سکتے۔ یہ اصل میں پیچھے فلسفی ہے، یہ اصل میں پیچھے تھیالوجی ہے، اس کو مطلب اس طرح سے سمجھیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پرسنس تین ہے، سبسٹنس ایک ہے، سبسٹنس ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب درمیان میں ہولی اسپرٹ سے مراد بھی کیا ہے؟ آپ اس کو وہ تو اس کو روح کہہ دیتے ہیں، آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ وہ کلام، خدا کا کلام، اور پھر اس کلام نے جو صورت اختیار کی عیسیٰ کی، تو یہ تین چیزیں ہو گئیں۔ سبسٹنس ایک ہے، سبسٹنس ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ فارم جو ہے وہ مختلف ہیں، خدا کا کلام اور پھر خدا کا کلام اور پھر عیسیٰ، یہ بیسیکلی ہے ان کے تثلیث کا عقیدہ۔